بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، میرے لیے انتہائی قابل عزت، قابل قدر، قابل فخر میرے دوست، میرے بھائی، کلاس فیلو اور رومیٹ جناب تحصیلدار خالد کبیر صاحب۔ خالد کبیر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام، بہت شکریہ جی زاہد صاحب، آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میرے پاس تشریف لائے، میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ آپ نے بھی ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہے، تو آپ کا بھی شکریہ۔ تو خالد صاحب، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ناظرین کو اپنا جو تعلیمی کیریئر ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کہاں کہاں سے حاصل کی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری جو ایجوکیشن کریئر ہے وہ تھرو آؤٹ دا کریئر میں نے گورنمنٹ سیکٹر سے پڑھا ہوں۔ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ مڈل اسکول چھتر باغ سے حاصل کی۔ باغ سے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دھڑے سے کیا، اور بی ایس سی تک میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج باغ سے پڑھا ہوں۔ اور اس کے بعد تو آپ واقف ہیں کہ ہم دونوں مظفر آباد یونیورسٹی میں اکٹھے ہوتے تھے، میں نے ماسٹرز ان کیمسٹری وہاں سے کی ہے، مظفر آباد اے جے کے یونیورسٹی مظفر آباد سے۔ تھرو آؤٹ دا ایجوکیشن آپ نے جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کو ہی جو ہے نا ترجیح دی ہے، جی بالکل۔ اور گورنمنٹ سیکٹر سے ہی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے۔ خالد صاحب، آپ نے جو سبجیکٹ کا انتخاب کیا تھا ماسٹر میں وہ تھا کیمسٹری کا، اور کیمسٹری کے بعد آپ انتظامی جو ہے جو پوسٹ پر مامور ہوئے، تو ان کا کوئی آپس میں ربط نظر نہیں آتا، کیمسٹری اور پھر ایک انتظامی امور۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کوئی جو ہے نا ایک اس کا کوئی آپس میں ربط آپ کیسے جو ہے نا وہ ملائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اس طرح سے ایز اے فیلڈ آف اسٹڈی اور جاب کے لحاظ سے اس کا ربط اس طرح سے نظر نہیں آتا، لیکن ایک انتظامی آفیسر کے اندر جو انالیٹیکل کوالٹیز ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ بہتر انجام دے سکتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا تھوڑی دیر قبل، ہم بیٹھے ہوئے جب بات ہو رہی تھی کہ پہلے ہم جو ہے کیمسٹری آف ایلیمنٹس اسٹڈی کرتے تھے، اور اس کے اندر جو ایلیمنٹس کے کچھ بیہیویئرز کے اوپر ہماری کیمسٹری کی اسٹڈی جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی۔ اسی طرح ایک پبلک کیمسٹری بھی ہے، اور پبلک بیہیویئرز بھی اس کے اندر اسٹڈی ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتا ہے چیزوں کو، یہ تاثر اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انسان کے جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں مختلف خواب ہوتے ہیں کہ ہم نے مستقبل میں اچیو کرنا ہے، تو کیا جو آپ کے خواب تھے، جو آپ کے تصورات تھے، اسی کے جو ہے نا بالکل ویسے ہی ہوا جیسے آپ سوچ رہے تھے؟ مطلب جس پوسٹ پر آج آپ براجمان ہیں، تو کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ میں ایم ایس سی کیمسٹری کرنے کے بعد میں فوراً جو ہے میں نائب تحصیلدار سلیکٹ ہو جاؤں گا؟ کوئی ایسی سوچ پہلے سے تھی؟ پہلے سے کوئی ایسی پلاننگ تھی آپ کی؟ جی یقیناً، میرا جو شروع سے ایک انٹرسٹ تھا وہ ٹورڈز ایڈمنسٹریٹو سائڈ تھا، اور بہت سارے میں ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کو جب دیکھتا رہا ہوں یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، تو اس حوالے سے میرا ایک تھا کہ میں بھی کہیں اس فیلڈ میں ضرور جاؤں گا۔ تو الحمدللہ باقی تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ تو خالد صاحب، آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں ایک سفارشی کلچر اور اقربا پروری بھی شامل ہے، تو بہت سارے نوجوان جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار کے حصول کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ آپ نے میرٹ پہ آپ کی سلیکشن ہوئی تھی، آپ نے محنت بھی کی ہے، تو ایسے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے، کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سفارشی کلچر ہے اس کے اوپر اس طرح کی کوئی مطلب ہوتی ہیں۔ جو آزاد جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن ہے وہ ایک صاف شفاف ادارہ ہے، ہمارے اور بھی بہت سارے فیلوز جو ہیں وہ اس سیٹ اپ سے گزر کے آئے ہیں، بالکل۔ اور انہوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ لیکچرر ہیں کچھ ہمارے دوست بھائی، تو الٹیمیٹلی جو لوگ محنت کرتے ہیں اور باقی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو ضرور ان کو بے شک اس کا صلہ ایسا ہی ملتا ہے، ایک پلاننگ انسان کرتا ہے اور ایک پلاننگ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ آپ ان نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہیں،
کیونکہ آپ کی جو سلیکشن ہوئی تھی وہ میرٹ پر ہوئی تھی. تو آپ ایسے نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں کہ اس دور میں سفارش ہے اور اقربا پروری ہے، لیکن پھر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے اور جو اللہ نے رکھا ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے. ہاں جی، تو بہتر انہیں ہوتا محنت ہے، کرنی اللہ چاہیے. کی طرف سے جو ہوتا ہے وہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. بالکل. اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بالکل. کی اور طرف یہ سے جو کیا مایوسی ہوتا تو ہے. ویسے بھی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو. حضرت صاحب ایک اور سوال ہے جو یہ ہے کہ ایک دور تھا، یونیورسٹی کا دور تھا، زمانہ طالب علمی کا دور تھا، اور آج آپ ایک عملی زندگی میں ہیں، تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں ان دونوں ادوار میں، جب آپ طالب علم تھے اور جب آپ عملی زندگی میں آئے تو؟ یقیناً آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہ تو بہت بڑا فرق ہے اس کے اندر. ایک تو یونیورسٹی دور میں یا زمانہ طالب علم میں آپ کے اوپر اتنی لائبلٹیز نہیں ہوتی، اتنی رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، تو آپ کے لیے بس ایک مطلب اسٹڈی ہی ہے. آپ کے اندر جو ذمہ داری ہے وہ صرف اسٹڈی کرنا ہی ہے. جبکہ پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کو بہت ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. پریکٹیکل لائف پورا ایک امتحان ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس کے بالکل اندر جو ایک مشہور فارمولا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے وہی سروائیو کرتا ہے جو فٹسٹ ہوتا ہے. بالکل یہ بات ہے. بالکل. ایک پی ایس سی کا ایگزام تھا اور ایک زندگی کے امتحانات ہیں، جی بالکل، تو وہ ہر روز بندہ کسی نہ کسی امتحان میں جو ہے امتحان نا سے گزر رہا تھا. لیکن آپ جیسا بندہ جو پہلا امتحان پاس کر کے آ گیا تھا، مجھے لگتا ہے اس نے زندگی کے امتحانات میں بھی کافی جی کامیابیاں انشاءاللہ سمیٹی ہیں. کوشش کرتے رہتے ہیں. کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ایوری تھنگ بلانگس ٹو اللہ دی ایگزالٹیڈ. اب میرے پروگرام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی فیوریٹ شخصیات کون سی ہیں. جی سب سے پہلا جو اس حوالے سے سوال ہے، مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ مذہبی شخصیت کون سی ہے؟ جی مولانا تقی عثمانی صاحب سے جو ہے وہ میں کافی متاثر ہوں. ان کی دینی اور مذہبی خدمات جو ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. بالکل یہ بات ہے. کافی کام کر رہے ہیں، وہ جو عملی کام ہے دین کے اندر وہ کر رہے ہیں، تو میں ان سے متاثر ہوں. بہت بڑے اسکالر ہیں. بالکل یہ بات ہے. وہ ایک جانے پہچانے جو ہے نا ایک ورلڈ لیول کے اسکالر ہیں. جی بالکل. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا اور فرمائے صحت عطا فرمائے. اور صحت عطا فرمائے. علم و ادب سے آپ کا کس حد تک لگا ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو احساسات اور جذبات رکھتا ہے وہ علم و ادب سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں متاثر ہوتا ہے. بالکل یہ بات ہے. اور یقیناً میں بھی اس لحاظ سے علم و ادب سے متاثر ہوں، اور تھوڑا بہت شغف ضرور رکھتا ہوں علم و ادب کے حوالے سے. فیوریٹ شاعر کون سا ہے؟ شاعر تو ویسے بہت سے ہیں، اب اس میں فیوریٹ کس کو گنا جائے، لیکن میں مرزا غالب کی جو شاعری ہے اس سے کافی شغف ہے مجھے، اور مرزا غالب کو میں پسند کرتا ہوں. وہ ان کے بارے میں ایک ان کا اپنا ہی شعر ہے کہ یہ مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب، واہ ہم جی واہ. تجھے ولی سمجھتے گر نہ بادہ خار ہوتا. واہ جی واہ. واہ جی واہ. صحافت کے میدان میں آپ کا فیوریٹ صحافی کون ہے؟ ویسے یہ سوال تو بڑا ہی مشکل ہے میرے لحاظ سے، میرے لیے. یا میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً بہت سارے صحافی ہیں جو صحافتی میدان میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، اس سے کسی صورت بھی انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہ بات ہے. تاہم پاکستان کے چند بڑے صحافیوں میں حامد میر ہیں، سلیم صافی ہیں، بالکل یہ بات ہے. نجم سیٹھی ہیں. ہوں. اس سے کچھ حد تک میں اگر ان تینوں میں سے ایک کی سلیکشن کرنی ہے تو کس کی کریں گے آپ؟ تو اور زیادہ مشکل ہے، لیکن چلیں سلیم صافی کو رکھتے سلیم ہیں. صافی. اس کا نام صافی ہے کے ساتھ لگا اس لیے؟ صافی. اچھا. کرکٹ کا شوق ہے آپ کو؟ جی ہاں، میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں شروع میں، جب میں زمانہ طالب علمی میں ہوتا تھا. یقیناً کرکٹ میرا پسندیدہ کھیل ہے. قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کون ہے کرکٹ میں؟ میں شاہد آفریدی سے بہت متاثر ہوں کرکٹ میں، اور میرے فیوریٹ کھلاڑی شاہد آفریدی ہیں. اگر بالنگ کی بات کریں تو سپیڈ سٹار شعیب اختر میرے پسندیدہ بالر. پوری دنیا میں ہمارے پاس جو یہ دو سٹار ہیں وہ بہت ہی فیوریٹ جی ہیں، ماشاءاللہ بڑا اور انہوں نے ان کا کوئی متبادل ابھی تک نہیں آ بالکل سکا، نہیں. نہ اتنی شہرت حاصل کر سکا ہے. بالکل. خالد صاحب، ایک اور کوشچن ہے، مشکل کوشچن ہے، کیونکہ انسان کی جو ایک شخصیت سازی ہوتی ہے تو اس میں استاد کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تھرو آؤٹ دا ایجوکیشن ظاہر ہے کسی ایک استاد نے کسی
جو ہے نا بندے کی کریکٹرس بلڈنگ نہیں کی ہوتی. ہر ایک کا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ کوئی ایک ٹیچر تو فیوریٹ ہوتا ہے، اور آپ کو کسی ایک کو فیوریٹ بتانا ہے اور سلیکٹ کرنا پڑے گا آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو استاد ہے اس کے اندر جو بہتر اور بہترین کی ڈفرینسیشن ہے، یہ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور میرے مشکل ہے، خیال سے یہ مناسب بھی نہیں ہے. بالکل یہ بات ہے. ایک طالب علم کے لیے تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ وہ بہتر یا بہترین کی اس میں جی بات، ڈفرینسیشن کرے ایک استاد بالکل، کے اندر. تمام استاد ہی جو ہے وہ قابل احترام ہیں اور فیوریٹ ہے، اور فیوریٹ ہیں. بالکل تاہم جس استاد نے بہت زیادہ شفقت کی، بہت زیادہ محبت کی، ڈاکٹر خواجہ انصر یاسین صاحب، بالکل ایک یونیورسٹی عظیم آف آزاد شخصیت جموں ہے. اینڈ کشمیر کے ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری کے پروفیسر، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی شفقت کی اور ہمیں بڑا تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت میں بھی جو ہے انہوں نے بڑا بالکل یہ کردار بات ہے. ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے فیوریٹ ایک استاد. عظیم ٹیچر، ایک عظیم شخصیت ہے جس سے واقعی لوگ اور اسپیشلی جو طلباء ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرے اساتذہ بھی ہمارے لیے انتہائی قابل عزت جی ہیں بالکل. اور فیوریٹ ہیں. خالد صاحب، ایک آخری سوال ہے کہ اگر آپ تحصیلدار نہ ہوتے یا انتظامی پوسٹ پر آپ نہ مامور ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ آپ کون سی فیلڈ آپ جو ہے نا کس کا انتخاب کرتے آپ؟ سوال تو یہ بھی مشکل ہے. یہ تو ہے، کسی نے کہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے میں بزنس سائڈ کو زیادہ پریفر کرتا ایز پر دی سچویشن آف ٹوڈیز ایرا. بزنس آپ کا فیوریٹ پیشہ ہے؟ نہیں ابھی تو ہے نہیں، لیکن ویسے میں پریفر کرتا اس پریفر کو کرتے آپ؟ اگر ٹھیک ہے. یہاں نہ ہوتا تو. تحصیلدار صاحب، آج ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور ایم ایس سی کے فیلو موجود ہیں جناب یاسر نوابی صاحب، اور 10 سال کے بعد آپ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. میرے ساتھ تو آپ کی ملاقات ہوتی رہتی تھی. نوابی صاحب چائنا چلے گئے تھے اچھا، پی ایچ ڈی کے ماشاء لیے، اللہ تو جی. یہ ابھی واپس آئے. 10 سال کے بعد آپ فرق آپ نے پایا ہے؟ یاسر نوابی صاحب تو ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھائی ہیں. ہم یونیورسٹی میں تھرو آؤٹ دا جو 2-3 سال تھے اس کے اندر میں اور یہ اکٹھے ہی رہے ہیں میکسیمم ٹائمز، اور کلاس فیلو، بیچ فیلو، سمیسٹر فیلو، ہاسٹل فیلو ایون. ہم بڑا کلوز ہمارا جو ہے وہ ریلیشن رہا ہے. کافی عرصہ بیچ میں غائب رہے، پتہ چلا کہ پی ایچ ڈی کرنے گئے، بڑی خوشی جی ہوئی. جی، میں آج ان کو بالکل آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوئی ہے. ہمارے دوست بھائی جب بھی کسی فیلڈ میں آگے آتے ہیں تو یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل یہ بات ہے. تو میں ان کو ویلکم کرتا ہوں جی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. تحصیلدار خالد کبیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. خالد کبیر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت جی نکالا. بہت بہت شکریہ، شکریہ آپ بہت کا. شکریہ جی زاہد صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ نے مزید وقت گزار کرنے کا ایک موقع فراہم کیا، میں بہت بہت شکریہ. مشکور اللہ ہوں تعالیٰ آپ آپ کو کا. مزید ترقیاں عطا میں فرمائے. آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے اور آمین. آپ کو خوش و خرم رکھے. بہت شکریہ نوابی صاحب، شکریہ. نوابی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ یار، آپ ہمارے بڑے پیارے بھائی، بڑے عرصے کے بعد آپ ہمیں ملے. تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، تھینک یو. دیا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے، یقین مانیں آپ دونوں کو یہاں اپنے درمیان